بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم امام علی مقام امام الہمام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کی کرامات سنیں گے۔ جو چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار جو ہے کومنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کرامت اور معجزہ میں کیا فرق ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو نبی ہوئے، جو رسول ہوئے، اگر ان سے کوئی ایسی حرکت و سکنات صادر ہوں جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور بغیر کسی نقصان کے وہاں سے آنا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور بغیر کسی نقصان کے واپس آنا۔ اب اس کو ذہنی عقل تسلیم نہیں کرتی، اب یہ نبی کے لیے معجزہ ہوگا۔ اور یہی چیز کوئی اللہ کا نیک بندہ، صحابی، اہل بیت اطہار میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی ایسے معاملات صادر ہوں جن کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، اسے ہم کرامت کہیں گے۔ تو لہذا ہم آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کی کرامات سنتے ہیں۔ ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، صفحہ نمبر 238 پر ہے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گالوں سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار ہو جاتے یعنی روشن ہو جاتے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک سے متعدد یعنی کئی بار کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا اور کوفہ کا گورنر ہاؤس کا دروازہ جو تھا وہ بند ہو چکا تھا اور یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر پٹخ مارا اور ایک برتن بڑا سا برتن پر الٹ دیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھو حسین بن علی کا سر تیرے گھر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سونا چاندی لاتے ہیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ خولی بن یزید جو تھا جو اس کی بیوی کا نام ہے، نوار نے یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے قریب آ گئی۔ اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر جو آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈرا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بد نہاد کے پاس لے گیا۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیاوی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی نامی ایک شخص نے قاتلین نے امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آباد آبادی رحمۃ اللہ تعالی ہنادی فرماتے ہیں مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے چفاشیار سورما یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصیرہ بھاگ گئے اور مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روئے سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، پھر آگ میں جلایا
اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اے تشنگان خون جوان اہل بیت، دیکھا تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑ گئے، گھوڑے پہ بھی نہ گوارا کو تمہاری جان ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا گلستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت میں ایک ذرہ ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی ابھی سزا، دیکھو گے وہ حجیم میں جس دم سزا ملی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے چھت پر تھا، جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی گھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ اس طرح ایک دوسرے بزرگ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدرہات کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جانو ظالموں کے کاموں سے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لوگوں نے نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں نے دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے میں نے دیکھا اور سنا کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کریم نے قوت گوئی یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی اپنی کتاب سواہ کربلا میں یہ حقائق نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اصحاب علیہم رضوان کو حضرت امام علی مقام کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا اور اہل بیت طہار کو اسیر یعنی قیدی بنایا اور سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا بھی عجیب تر ہے۔ یزید پلید کے ناپاک لشکری جب حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر چلے، پہلی منزل میں ٹھہر کر نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شیرہ پی رہے تھے اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالی کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 شریف سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے 300 برس پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، راہب نے کہا کہ تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات اس سر مبارک میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے، دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر جا کر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزارنے لگا۔ یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں سے جو درم و دینار لوٹے تھے، راہب سے بھی کچھ لیے، ان کو تقسیم کرنے لگے تو سب تھیلیوں کے منہ کھولے، وہ دیکھتے رہ گئے اور ہکے بکے رہ گئے کہ سب درم و دینار ٹھکریاں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف ان کے ایک طرف پارہ 13 ابراہیم کی آیت نمبر 42 جو کہ ان کو کانوں میں اس کی
آواز سنائی دے رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے ہرگز اللہ بے خبر نہیں ظالموں کے کام سے۔ اور دوسری طرف جو آیت گونج رہی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے اب جانا چاہتے ہیں ظالم کو کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا۔ بدبختو، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا، آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یاد رکھو دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی، جس فانی دنیا کے حصول کے لیے ایسے کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تم خاسرت دنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملاً دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی، اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی، قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے ثابت کیا، تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہوئی، او دیندار، اور ان کے پیچھے دنیا بھی ہوئی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے دفن کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جنت و بقیع شریف میں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو شہر میں پھراؤ، اور پھرانے والے جب اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ بعض کہتے ہیں جب اسکلان پر فرنگیوں یعنی یورپیوں کا غلبہ ہوا تو طلائی بن زریق، جس کو صالح کہتے تھے، 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی، اور ماں فوج خدام ننگے پاؤں وہاں سے 8 جمادی الاخر 548 ہجری بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشکی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر یعنی ہرے رنگ کے ریشم کی تھیلی میں ابنوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا، جو قاہرہ مصر میں خان خلیلی کے قریب مشہور ہے۔ البتہ جو کہا گیا کہ سر مبارک اسقلان یا قاہرہ مصر میں دفن ہے، علامہ قرطبی وغیرہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام کے سر انور کی کرامات سنی ہیں۔ تو سامعین، مزید اچھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔